علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، نفرت یہ مٹے دیپ جلے پیار و وفا کے، سنت قرآن کا رہے لب پہ سدانا، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، علم ہنر امن و اخوت کو کرے عام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام، عالم منبر کا ملے سب کو یہ پیغام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا اور دوسرے شرعی اعمال کو نہیں برتتا، اگر دل صالح نہ ہو تو ہمارا کوئی اعمال صالح نہیں ہو سکتا۔ تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اپنے رب سے توبہ کرو۔ ایسی تمام باتوں کو جس سے عورت کی عزت اور حرمت متاثر ہوتی ہے اس پر بٹا لگتا ہے۔ جوش اور جذبات کی عمریں ہوتی ہیں، ان عمروں میں ان کے بہکنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ کہ ایک انسان حلال کھاتا ہو، حلال کماتا ہو۔ وہ کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے اس کی عملی تشریح، اس کی عملی تفسیر اللہ کے رسول کی زندگی۔ وہی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اپنے وقت میں تمام دنیا پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، اس نشست میں جو موضوع بھائیوں نے اختیار کیا ہے وہ جنت اور جہنم سے متعلق ایک مختصر تصور۔ یقیناً اس جنت کی جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی ہے، چند لمحوں میں اس کی توصیف اور اس کی تعریف، اس کی تفصیل اور اس کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ مقدمے کے طور پر جنت اور جہنم کا جو تصور ہے وہ کس حد تک اس کو انسانی اصلاح کے لیے کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اس انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس کے اندر مختلف قسم کی رغبتوں اور چاہتوں کی فطرت بھی اللہ تعالی نے رکھی۔ انسان کی فطرت عام طور پہ ظاہری دنیا کے معاملات میں، خصوصی طور پر جو ظاہر بینی سے متعلق ہیں، انسان چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے خیر اختیار کریں۔ اس کے اندر یہ بھی مادہ ہے کہ کسی بھی مرحلے میں خیر کے پہلو کو نہ چھوڑے۔ اسی طرح اس کے اندر جو رغبت ہے، خواہش ہے، اس کے خلاف خوف کا بھی مادہ ہے، یعنی اس کے اندر کسی چیز سے ڈرنے کا بھی مادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کر کے جہاں اس کے اندر مال کی محبت کی فطرت ڈالی ہے اور لوگوں سے اونچا رہ کر کے اور لوگوں کو زیر کرنے کی فطرت ڈالی ہے، وہیں اس کے اندر ڈرنے اور کسی چیز کی طلب کی بھی اور رغبت کی بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان اپنی دنیا کے معاملات میں تو دنیا کے معاملات میں مال و اموال کی محبت میں بہت سخت ہے، لیکن اس انسان کی نہایت اور اس کا آخری مرحلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مر کر کے فنا ہو جائے۔ یہ دنیا ایک معمولی دنیا ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی اسلام کے تصور میں ہے اور ہمارے خیال سے دوسرے ادیان میں بھی نرک وغیرہ کا تصور ہے، وہ بھی کسی بھی انداز میں ہو اسی پہلو سے رکھا گیا ہے کہ دنیا میں جو اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، آخرت میں اس کا اچھا یا برا بدلہ اس کو ملے گا۔ اس عقیدے کو انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ مضبوط اور ثابت رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے دنیا کے معاملات میں
کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے بہت سے غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ پولیس اگر سگنل پہ کھڑی نہ ہو تو لوگ سگنل کاٹ کر کے نکل بھی جاتے ہیں، لیکن پولیس کے ڈر سے نہیں نکلتے ہیں۔ ایک انسان آخرت کا عقیدہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انتظام کیا اس کے ماحول میں کہ تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیں گے اور ان کی حفاظت کے لیے، ان کو لکھنے کے لیے، ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے ذرائع بہت سے رکھے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ رکھ دیا ہے 2 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، دائیں اور بائیں کندھوں پر ہوتے ہیں، شر اور خیر، نیک اور برے اعمال کو لکھ کر کے قیامت کے دن وہی کتاب کی شکل میں پیش ہو جائے گا۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے پیچھے اس زمین کو بھی لگا رکھا ہے کہ جس زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر انسان نیک یا برا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو ریکارڈ کر لے۔ آج کل یہ چیز سمجھنے سے، خاص طور پہ ٹیلی ویژن کے زمانے میں یہ چیز سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ ہمارے صحابہ کرام کتنے بڑے ایمان اور غیب پر ایمان کے مالک تھے کہ پیارے رسول سے انہوں نے سنا کہ زمین بھی ہمارے اعمال کو نوٹ کرتی ہے، کسی نے نہیں کہا کیسے نوٹ کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل جس طرح ریکارڈ ہوتے ہیں لوگوں کی حرکتیں اس ٹیلی ویژن پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ آدمی کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آدمی کے اعضاء بھی وہ کام جو کیے ہیں ان کو قیامت کے دن آ کر کے اس کی گواہی دیں گے۔ اگر انسان کے اندر یہ تصور ہے یقیناً تو کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، کسی پولیس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ تنہائی میں، اندھیرے میں بھی اگر وہ برائی پر قابو پا جاتا ہے، لیکن وہ سوچ کر کے کہ نہیں، اللہ اگر کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے تو اس اللہ کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی جو کبھی سوتی نہیں، اللہ کی آنکھ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس رب کی آنکھ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، تو یہ تصور کر کے وہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت کا بہت بڑا فائدہ۔ اور پھر اسی ایمان کے جذبے سے انسان نیک کام کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل قیامت میں، جب ایمان قیامت کے اور آخرت کا رکھا تو وہ چاہے گا کہ ہمارا مستقبل اچھے سے اچھا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا تصور اللہ تعالی نے دیا ہے، جس کو سوچ کر کے آدمی گھبرا سکتا ہے، گھبرا کر کے برے کام چھوڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ آخرت اور غیب کے ایمان میں سے آخرت پر ایمان لانا، یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جو کچھ عمل کیا ہے اس کا نیک یا برا بدلہ اس کو ملنا ہے۔ اس عقیدے کے تحت جنت اور جہنم کا تصور بہت ہی ضروری ہوا تاکہ انسان نیکی میں آگے بڑھے، جنت کی خواہش میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یدعوننا رغبا ورہبا، ہمارے نیک بندے ہماری نعمتوں اور ہماری انعاموں کی رغبت میں اور اس کی طلب میں ہم سے دعا کرتے ہیں اور ہماری عبادت کرتے ہیں۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں بہت کچھ اس کا ذکر فرمایا ہے، جس کے بارے میں کیا کہا جائے اس مختصر وقت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کر کے اور خوشنودی حاصل کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو، اس جنت کو جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں جس میں کوئی تغیر نہیں، اسی طرح شراب کی نہریں ہیں جس کو پی کر کے لذت حاصل کریں گے، اور خالص شہد کی نہریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں فرمایا انما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی زبان مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت،
کسی کان نے بھی اس کی تفصیل نہیں سنی. ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر بھی اس کا کھٹکا بھی نہیں آیا کہ کیا ہوگا، کیسی چیزیں ہوں گی. جنت کے حوروں کے بارے میں انسان کے اندر ایک جذبہ ہے ایک دوسرے اپنے جنس عورتوں کے حاصل کرنے کا اور ان سے لطف اندوزی کا. قیامت میں بھی وہ فطرت کا ایک جذبہ رہے گا اور اس میں اللہ تعالی نے بہت سی حوروں کو اللہ تعالی نے جنت میں لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جہنم سے متعلق یقیناً آدمی کو تصور رکھنا چاہیے کہ وہ جہنم کیا چیز ہے جس سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو یہ 73 درجے کم کر کے دنیا میں اتاری گئی ہے، اور جہنم کی آگ جس میں آدمی کو جلایا جائے گا وہ 73 درجے بڑھ کر کے ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک پتھر کسی طرف سے پھینک دیا جائے تو 70 سال تک وہ نیچے جاتا رہے گا پھر بھی اس کی تہ کو نہیں پہنچے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں ایسی زنجیریں ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ جکڑ دے گا اور وہ پھر ان میں جکڑ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ہمیشہ جلائے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا جو تصور بتایا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس شخص کا ہوگا کہ جس کو جوتا پہنایا جائے گا جہنم کا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا رہے گا. سبحان اللہ. انسان کو چاہیے کہ اس جہنم کا تصور ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگتا رہے، کیونکہ یقیناً ہماری یہ دنیا چند دن کی ہے. ہم اگر نیک عمل کر رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قیامت کے دن ہمیں ان سب کا بدلہ نیکی اچھائی کی صورت میں یا برائی کی صورت میں ملنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت میں داخل کرے اور اپنے جہنم سے بچائے، اور ان دونوں کے لیے اسباب عمل جو مہیا کیا اللہ تعالی نے ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے، حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے. بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان